قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى الجنات التي يدخلها الطائبون من ذنوبهم هي جنات عدن أي إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب أي هي من الغيب الذين يؤمنون به وما رأوه وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اعمال اچھے کیے، ان کو قیامت میں اللہ جزا عطا فرمائیں گے، جنات۔ وہ جنات یعنی باغات ایسے ہوں گے جس میں وہ توبہ کرنے والے گناہوں سے داخل ہوں گے، اس میں جنات عدن یعنی اقامت۔ یاد رکھیں کہ جنتیں جو ہیں وہ کئی ہیں، متعدد ہیں، ایک جنت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں تو کسی جگہ جنات عدن ہے، کسی جگہ جنت الخلد ہے، کسی جگہ جنت النعیم ہے، کسی جگہ جنت الفردوس ہے۔ اور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ اذا سألتموه الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس الاعلی مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا چونکہ فردوس الاعلی ایسی جنت ہے جس کی زمین 7واں آسمان ہے اور چھت اللہ کا عرش، تو وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اسی کے ذکر میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو جنت میں جو رہیں گے، یہ جو ان کا وہاں رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ بظاہر الغیب یعنی وہ نہیں جانتے لیکن اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کا ایمان ہے چونکہ اللہ پر، حالانکہ انہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا ایمان ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ جیسے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہے، اللہ کی ساری کتابیں جو منزل ہیں ان پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، اسی طرح پل صراط پہ ایمان ہے، اعراف پہ ایمان ہے۔ تو یہ سب ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کا فرمان جب پہنچا تو ہم ایمان لے آئے، اور ان کا پورا کامل یقین ہے کہ وہ جنت اللہ ان کو دیں گے، اور اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ ہم ان کو جنت دیں گے۔ انہو کان وعدہ مأتیا تأکید لحصول ذلک وثبوتہ واستقرارہ فإن اللہ لا یخلف المیعاد ولا یبدلہ۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، یہ تاکید ہے، اور اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں اس کا کبھی خلاف نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی تبدیل ہوتا ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، کان وعدہ مفعولا کائنا لا محالہ، اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ مأتیا یعنی العباد السائرون الیہ وسیاتونہ، کہ اللہ کے بندے اس کی طرف آنے والے ہیں، جنت کی طرف۔ ومنہم من قال مأتیا بمعنی آتیا لأن کل ما آتاک فقد اتیتہ، یعنی اللہ پاک دینے والے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو دیا تو گویا کہ کہہ دیا تو دے دیا۔ کما تقول العرب اتت علی 50 سنۃ واتیت علی 50 سنہ، یعنی مجھ پر 50 سال گزرے اور میں 50 سال پہ گزرا، تو معنی تو ایک ہی ہے، اسی بات کو پکا کر رہا ہے کہ میں 50 سال پہ گزرا، 50 سال مجھ پہ گزرے، یعنی 50 سال ہی گزرے، تو اسی کو پکا کیا گیا بعد میں، معنی ایک ہی ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا
اے هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. جنت میں رہنے والے جو ہیں وہاں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی، کوئی لغو، کوئی گری پڑی بات قطعاً نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہو سکتی ہے، مگر جنت میں کیا ہوگا؟ الا سلامن، ہر طرف سے سلام ہوگا. مومن بھی ایک دوسرے پہ سلام کہیں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ کے فرشتے بھی سلام کہیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. الا سلاما یعنی استثناء منقطع. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ کوئی لغو بات نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما. اور اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا أي مثل وقت البقرات ووقت العشیات. لا أن هناك ليلا ونهارا، صبح و شام اللہ کے ان کو رزق دیے جائیں گے، لیکن وہاں نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، بس اندازے سے قائم کیا جائے گا کہ اب یہ دن ہے اب یہ رات ہے. وَلَكِنَّهُمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَعَاقَبُونَ يَعْرِفُونَ مَزِيَّهَا بِأَزْوَاءٍ وَأَنْوَارٍ. وہ عرش کی روشنی سے ان کو پتہ ہوگا کہ اب دن ہو گیا اب رات ہو گئی. كما قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرة ترج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر. پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اللہ کی رحمت سے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. لا یبصقون فیہا، نہ وہاں وہ کوئی تھوک ڈالیں گے. ولا یتبختون فیہا، اور نہ وہ ناک سے کوئی گند صاف کریں گے. ولا یتغوطون، اور نہ بول و براز. آنیتہم وامشاتہم الذہب والفضہ، ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی. ومجابرہم الالوتا، اور ان کے لیے جو ابخب باخور جلانے والی چیزیں ہوں گی الوا سے ہوں گی. ورشہم المسک، اور اس کی خوشبو ایسے ہوگی جیسے مسک کی خوشبو یعنی مشک کی خوشبو ہوتی ہے. وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی. یَرَا مُخَصَاکِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. لا اختلاف بینہم ولا تباغض، لیکن ان دونوں بیویوں میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی بغض ہوگا نہ جھگڑا ہوگا. قلوبہم علی قلب رجل واحد، سب ایک حالت پہ ہوں گے اتفاق سے اتحاد سے. یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. اخرجہ فی الصحیحین من حدیث معمر بہ. وقال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق حدثنا الفارس بن فضیل الانصاری عن محمود بن لبید الانصاری عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء ولا بارک نہر بباب الجنت فی قبۃ خضراء، شہید جو ہیں وہ جنت کے اندر نہر کے کنارے پہ ہوں گے، اور نہر جو ہے وہ سبز گنبد کے اندر ہوگی. یخرج علیہم رزقہم من الجنت بکرۃ وعشیا، صبح و شام جنت سے ان کے لیے رزق پہنچیں گے. تفرد به احمد بن هذا الوجہ. وقال الضحاک عن ابن عباس ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، یعنی صبح کو اور شام کو اللہ پاک کی طرف سے رزق آئے گا. مقادیر اللیل والنہار، گویا ایک اندازہ ہوگا رات اور دن کا. وقال ابن جریر حدثنا علی بن سہل قال حدثنا الولید بن مسلم قال سألت زہیر بن محمد
عن قول اللہ تعالی ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا قال لیس فی الجنۃ لیل ہم فی نور ابدا ولہم مقدار اللیل والنہار۔ میں نے کہا کہ صبح و شام جو ان کو رزق دیا جائے گا، ہاں بالکل جنت وہاں رات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ وہ نور میں ہوں گے۔ ان کے لیے رات اور دن کا اندازہ جو ہے وہ پردے ڈالنے سے ہوگا۔ پردے ڈال دیے گئے، روشنی ختم ہو گئی، رات ہو گئی، ہٹا دیے گئے، روشنی آ گئی۔ یعرفون مقدار اللیل بإرخاء الحجب وإغلاق الابواب، پردے گرا دیے جائیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وَيَعْرِفُونَ مِقْدَارَ النَّهَارِ بِرَفْعِ الْحُجُبِ وَفَتِّ الْأَبْوَابِ، اور جب پردے ہٹا دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے تو گویا دن ہو گیا۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ وَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ خَلَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَذَكَرَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَقَالَ أَبْوَابٌ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَعْدِهَا وَتَكَلَّمْ وَتَفْهَمْ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دروازے بھی ایسے ہوں گے جن کا باہر جو ہے اندر سے نظر آئے گا۔ جو جتنا تعریف کر سکتے ہو کرو۔ ان فتحی ان خلقی فتفعل، وہ کہیں کھل جاؤ کھل جائیں گے، بند ہو جاؤ بند ہو جائیں گے۔ وقال قتادہ فی قولی ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، فیہا ساعتان بکرۃ وعشیا، صبح اور شام کی گھڑی، لیس ثم لیل ولا نہار فإنما هو ضوء ونور۔ وقال مجاہد لیس بکرۃ ولا عشی ولكن یؤتون به إلی ما كانوا یشتہون فی الدنیا، جیسے دنیا میں ان کو صبح کو اور شام کو کھانے کی تمنا ہوتی تھی، اسی کی تمنا کے مطابق اللہ ان کو جنت میں کھانے عطا فرمائیں گے۔ وقال الحسن وقتادہ وغیرہما كانت العرب الانم فیہم من یتغدی ویتعشی، عرب کے اندر وہ آدمی بڑا خوش بخت سمجھا جاتا تھا جس کو صبح بھی کھانا ملے رات کو بھی کھانا ملے۔ فنزل القرآن علی ما فی انفسہم من النعیم، ان کے دلوں کے اندر جو نعمت کا ایک تصور تھا قرآن نے اسی انداز میں بیان فرمایا کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ وقال ابن مہدی حماد ابن زید الشام الحسن وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قال البکور يرد العشی والعشی يرد البکور لیس فیہا لیل، یعنی صبح شام اور شام صبح ایک اندازہ ہے، وہاں رات نہیں ہوگی۔ وقال ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا سلیمان بن منصور بن عمار قال حدثنی ابی قال حدثنی محمد بن زیاد قاضی اہل الشمات عن عبد اللہ بن حدیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن نبی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدات من غدوات الجنت وکل الجنت غدوات، جب صبح جنت میں تو ہوگی روشنی، الا انہ یزف الی ولی اللہ، مگر اللہ کے ولی کے پاس اس کی جو حور ہے وہ آئے گی، فیہا زوجۃ من الحور العین ادناہن التی خلقت من الزعفران، ایسی حور عین ہوں گی جن کو اللہ نے زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ قال ابو محمد ھذا حدیث غریب منکر، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اے ھذہ الجنۃ التی وصفنا بہذہ الصفات العظیمہ، یہ جنت جس کی ہم نے مدح اور ثنا بیان کی ہے، ہی التی نورثها عبادنا المتقین، اس کے وارث کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ وَهُمُ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، وَالْكَاظِمُونَ الْغَيْظَ اپنے غصے پہ قابو پانے والے، وَالْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ وارث کا معنی کیا ہے، کہ وہ جنت میں وارث، جنت کے وارث ہوں گے۔ اس کے بارے میں علماء کا ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے سب سے پہلے جنت میں رکھا ہے،
تو اب اس کی اولاد کو جو جنت ملے گی گویا وہی اپنے باپ کا ورثہ لے رہے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ ہم ان کو وارث بنائیں گے اس جنت کا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جیسے میراث میں آدمی کو مفت مال مل جاتا ہے بغیر محنت کے، باپ کماتا رہا ساری زندگی، بیٹے نے تو کچھ ہی نہیں کیا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ اس کو مل گیا، تو اس کو تو میراث میں جو ملتا ہے وہ بغیر محنت کے ملتا ہے، تو جنت بھی تو تمہیں بغیر محنت کی ملی ہے، ورنہ تو ہم اگر شکر کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ان کو وارث کہا گیا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنین کے اندر بھی ذکر فرمایا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا قال الإمام أحمد حدثنا يعلى ووكيع قال حدثنا عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل، حضور نے فرمایا جبرائیل کو، ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کیا بات ہے تم اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، کبھی کبھی آتے ہو۔ قال ونظرت، یہ آیت وما نتنزل الا بامر ربک، کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، اللہ حکم دیتے ہیں تو آتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا اشتاق الیک یا جبرائیل، جبریل مجھے شوق ہوتا ہے تمہاری ملاقات کا لیکن تم دیر کرتے ہو۔ اس نے کہا انا اشفق منک یا رسول، مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے ملنے کا، لیکن اللہ حکم دے تو میں ہوں، جب تک حکم نہ ہو میں تو نہیں آ سکتا۔ انفرد بإخراجه البخاری فرواہ عند تفسیر هذه الآیة النبی نعیم عن عمر بن زر به ورواہ نبی حاتم بن جریر من حدیث عمر بن زر به وعندهما زیادة في آخر الحدیث فكان ذلك الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال له في ابن عباس احتفظ جبرائیل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کافی مدت رک گئے نہیں آئے، فوجد رسول من ذالک وحزن، حضور کو غم ہوا، فقاتہ جبرائیل وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننزل الا بامر ربک، ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے ہیں۔ وقال مجاہد لبث جبرائیل ان محمد اثنتی عشرۃ لیلۃ، 12 راتیں جبریل نہیں آئے، ویقولون اقل، فلما جاءه قال یا جبرائیل لقد استعلی تاظن المشرکون کل ظن، تم اتنی دیر نہیں آئے تو مشرکین تو کہہ رہے ہیں او ان کو وہ فرشتہ چھوڑ گیا اس کو۔ انہوں نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، قال وهذه الآیۃ کالذی فی الضحى وقضا قال الضحاک بن مزاحم وقتادہ والسدی وغیر واحد انها نزلت فی احتباس جبرائیل وقال لكم بارك ابتاء جبرائیل نزول النبی 40 یوما، 40 دن نہیں آئے، ثم نزل، 40 دن کے بعد پھر حضرت جبریل حاضر ہوئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت الیک، مجھے بہت زیادہ تیری طرح شوق تھا لیکن تم نے تاخیر کر دی۔ فقال له جبریل بل انا كنت الیک اشوق، کہ میرے نبی مجھے تو آپ سے زیارت کا اب زیادہ شوق ہے، ولیکنی معمور، میں ایک عبد معمور ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ فاوحى اللہ الی جبرائیل ان قل له، اللہ نے وحی کی جبریل سے کہ میرے پاک نبی کو بتلا دو، وما ننزل الا بامر ربک، ہم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، واللہ اعلم۔